اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ خواجہ خواجگان غریب نواز رحمہ اللہ تعالی کا آستانہ۔ ناظرین کرام، مذہب و ملت سے بالاتر ہر فرد انسانی کے لیے ہمہ وقت کھلا ہے، مگر انسانیت سوز مظالم ڈھانے والے، اپنے عوام کو بوند بوند نوالا نوالا ترسانے والے، مفادات کی جنگ میں امن کو تہوبالا ہوتے دیکھنے والے، دنیا دار ہی نہیں دنیا پرست، زردار ہی نہیں زر پرست، حکمران شاہانہ انداز میں فوج ظفر موج کے ہمراہ، غریب اور مظلوم عوام کے خون پسینے کی کمائی پر راج کرتے ہوئے دو طیاروں میں سوار، عوامی وسائل سے کروڑ ہا کروڑ کے اخراجات کرتے ہوئے ذاتی اور نجی دورے پر غریب نواز کے مزار پر اس طرح حاضر ہوں کہ پروٹوکول اور سیکیورٹی کے نام پر سب غریبوں کو اٹھوا دیا جائے تاکہ شاہی سواری دربار میں حاضر ہو سکے۔ زائرین غربا دھوپ گرمی اور پیاس میں مبتلا رہیں اور فقیر کا آستانہ شاہانہ استقبال کے لیے تیار کر دیا جائے۔ اس تمام میں اگر کوئی چیز مفقود ہوئی تو وہ غریب نواز کا فلسفہ انسانیت تھا۔ کسی ذات کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچی تو وہ کوئی اور نہیں، خود غریب نواز تھے۔ یہ کیسی حاضری تھی ناظرین کرام کہ درگاہ خالی ہو گئی۔ یہ کیسی محبت تھی جو دوسروں کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ بر صغیر کی تاریخ کے سب سے خوش نصیب داماد ہیں جنہیں جہیز میں پورا ملک مل گیا ہے۔ البتہ غریبوں کے پاس بزرگوں ولیوں کے آستانے اور درگاہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ لنگر انہی کے حصے میں رہے۔ اور پھر اس نجی دورے کے مہمان عجیب و غریب داستانیں رقم کر گئے۔ درجنوں افراد پر مشتمل وفد میں خوش پوشاک انتہائی کر و فر سے ایئرپورٹ پر اترے۔ مہمان و میزبان میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، مگر کیفیات کا فرق تھا۔ میزبان جانتا تھا کہ 18 کروڑ رعایا بھوکی ہے، مگر بادشاہ کا پیٹ بھرا ہے۔ اس خطہ زمین کا امن تہوبالا ہے، مگر سلطان بنکر میں بہرحال محفوظ ہے۔ کیا کھائیں کیا کمائیں۔ وہاں تو معدنی ذخائر کے باوجود بجلی گیس کچھ موجود نہیں، البتہ سوئٹزرلینڈ میں موجود ذخائر محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور اس کی حفاظت پر سب سے بڑے وزیر کو مامور کر دیا گیا ہے۔ مگر ان میزبانوں کی حیرت بھی اپنے بس میں نہ رہی جب سرکاری وسائل پر نجی دورے کے لیے آئے ہوئے معزز مہمان نے 11,500 ارب روپوں کے قرض تلے دبی عوام کے خون پسینے کی رقم میں سے اپنی جانب سے 9 کروڑ 20 لاکھ روپے کا نذرانہ، 9 کروڑ 20 لاکھ روپے ناظرین کرام 10 لاکھ ڈالر کے یہ پاکستانی کرنسی بنتی ہے، 9 کروڑ 20 لاکھ روپے، اس کا نذرانہ اس بارگاہ میں پیش کیا جو حلال مال قبول کرنے میں بھی تعرض کرتے ہیں۔ میزبان اس شخص کی فیاضی پر انگشت بدنداں تھا جس کے اپنے گھر کے باسی کھانے کو بھی ترسیں اور اس کفیل کی عنایتیں محلے کے اس گھر کے لیے ہو جائیں جو اس کے گھر سے نفرت ہی نہیں کرتا بلکہ دشمنی کے بارہا مظاہرے بھی کر چکا ہے، اس کے گھر کے ایک حصے پر قابض ہے، اس کے گھر کے بعض افراد کو قیدی بھی کر رکھا ہے۔ یہ 9 کروڑ 20 لاکھ روپے جن کی یقیناً نہ تو غریب نواز کو حاجت اور میرا ایمان ہے کہ نہ انہوں نے قبول فرمائے ہوں گے، لیکن آپ اب دیکھ سکتے ہیں اسکرال پر اس وقت کہ کیا کیا ہو سکتا تھا ان 9 کروڑ 20 لاکھ سے۔ 3000 فی کس، یعنی اگر آپ راشن ڈلواتے ہیں، چونکہ ہماری محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ہمیں پتہ ہے 3000 فی راشن کے حساب سے آپ 30,666 گھرانوں کو راشن تقسیم کر سکتے تھے۔ 50,000 فی جہیز کے حساب سے 1,840 بیٹیوں کو ان کے گھر رخصت کیا جا سکتا تھا۔ 2,000 فی بچہ تعلیم کے حساب سے 46,000 بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا سکتا تھا۔ 50,000 روپے کے آسان قرضے جاری کر کے 1,840 نوجوانوں کو برسر روزگار کیا جا سکتا تھا۔ غربا
فقراء اور سیلاب زدگان کو لباس کی مد میں 500 فی لباس کے حساب سے 2 لاکھ پاکستانیوں کو لباس مہیا کیا جا سکتا تھا. 2 لاکھ فی ہینڈ پمپ کے حساب سے 4600 ہینڈ پمپ لگوائے جا سکتے تھے. 1500 روپے فی چارپائی کے حساب سے 61,333 افراد کو چارپائی مہیا کی جا سکتی تھی. اور 300 روپے فی کمبل کے حساب سے 3,66,066 افراد کو سردی سے ٹھٹرنے سے بچایا جا سکتا تھا. لارڈ کرزن جب ہندوستان کا وائسرائے بنا اور اس نے یہاں کے عقائد و رسومات اور یہاں بسنے والے لوگوں کے رجحانات کا مشاہدہ کیا تو کہا کہ ایک ہستی ایسی ہے جو قبر سے پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے، اور اس ہستی کا نام ہے معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی. مگر میرے نزدیک ناظرین کرام، امپورٹڈ ملبوسات زیب تن کیے ہوئے وفد کے ہمراہ اعلیٰ ترین بیش قیمت گاڑیوں کے قافلوں اور وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ غریب نواز کی چوکھٹ پر حاضری اور وہاں نوازنے والی ہستی کی درگاہ کے لیے $10 لاکھ کی نوازش ایک ایسا اقدام ہے جسے تضادات کی نمائش کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اجمیر کے حضرت معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز ہیں، خواجہ امیر نواز نہیں ہیں. ان کی طرف سے کسی نوازش کے قابل بننے کے لیے غریب بن کے عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا ضروری ہے جناب. کبھی کوئی فقیر کسی حکمران کے دربار میں نہیں گیا، البتہ حکمراں فقیروں کے درباروں پر اکثر حاضر ہوتے ہیں لیکن ننگے پیر. بزرگوں کے درباروں میں حاضری کا قرینہ تو یہ ہے کہ امیر ہوں تب بھی غریب بن کے جائیں. جلال الدین اکبر کو تو جانتے ہوں گے آپ، دین الہی جس نے نافذ کر دیا تھا، مغل بادشاہوں کی جان کہلاتا ہے جلال الدین اکبر. اس جیسا آزاد خیال مغل بادشاہ بھی جب خواجہ صاحب کے مزار پر آیا تھا تو ننگے پاؤں حاضر ہوا تھا تاکہ طرز عمل سے عاجزی ظاہر ہو. $10 لاکھ آپ تو لے کر گئے ہیں، اور آپ تو ایک ایسے ملک کے سربراہ کی حیثیت سے گئے تھے جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، اور اسلام عاجزی سکھاتا ہے، نمود و نمائش کا درس نہیں دیتا. پھر ایک اور منظر جسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا وہ یہ تھا کہ صدر صاحب کی حاضری سے پہلے خواجہ صاحب کی درگاہ لوگوں سے خالی کرا لی گئی. یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. پورے علاقے میں کرفیو کا سماں تھا، کسی کو کھڑکی سے بھی جھانکنے کی اجازت نہیں تھی. عقل حیران ہے کہ یہ مزار پر حاضری کے مناظر تھے یا قبضے کے مناظر تھے. بس صدر صاحب بزرگوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. وہ عقیدت مندی میں بھی کسی سے کم نہیں. یہی وجہ ہے کہ خواجہ کی درگاہ پر انہوں نے اپنی جیب خاص سے، کہا یہ جاتا ہے کہ جیب خاص سے $10 لاکھ یعنی 9 کروڑ 20 لاکھ روپے عطیے کا اعلان کیا، جو دربار کمیٹی اپنے طور پر خرچ کرے گی. غریب نواز کے مزار پر پہنچ کر تو آپ کو غریب پروری یاد آئی، مگر اس موقع پر اگر آپ کو اپنے ملک میں بسنے والے ان غریبوں کا خیال بھی آ جاتا جو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ یہیں پیچھے کراچی میں سیلانی کے دسترخوانوں پر اپنے پیٹ کا دوزخ بھرتے ہیں. خدا بھلا کرے بشیر فاروقی صاحب کا، تو بہت اچھا ہوتا. خواجہ صاحب تو خود دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے، اس لیے تو غریب نواز کہلاتے ہیں. انہیں اس خطیر رقم کی حاجت نہیں ہے، اور جنہیں حاجت ہے اور جن پر آپ حاکم بنائے گئے ہیں ان کے مصائب کا آپ کو خیال نہیں. خواجہ غریب نواز سے عقیدت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان غریبوں کے لیے کچھ کریں. سیلاب زدگان ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ان کے آنسو پوچھیں. عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر جائیں، لوگوں کو اس ذلت اور اذیت ناک کیفیت سے باہر نکالیں جس میں وہ روز مرتے اور روز جیتے ہیں. یاد رکھیے کہ جس نے بھی غریبوں کے لیے کچھ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا. غریب نواز کا قول ہے کہ بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھلانا، ان کی فریاد سننا اور ان کی حاجتیں پوری کرنا عذاب خداوندی سے بچنے کا واحد طریقہ ہے. یہ غریب نواز نے فرمایا، اور جو حکمران ایسا کرے گا وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ غریب نواز نے فرمایا ہے. آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ آپ کے ملک میں تو سب بھوکے ہیں جناب.